بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الثانی فی الذکر والحذف، یہ دوسرا باب ہے ذکر اور حذف کے بیان میں۔ یہ ذکر اور حذف کیا چیز ہے؟ مسند اور مسند الیہ نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ کبھی مسند حذف ہو جاتا ہے، کبھی مسند الیہ حذف کر دیا جاتا ہے نا۔ اور یہ بلاغت کی ایک قسم ہے۔ دیکھیے، اور کبھی ظاہر کیا جاتا ہے، وہ سب کی مثالیں اس میں نیچے آئیں گی۔ اذا ارید افادۃ السامع حکما فأی لفظ يدل على معنى فی فالاصل ذکرہ۔ اذا ارید، جب ارادہ کیا جائے، افادۃ السامع، سامع کو فائدہ پہنچانے کا، کسی حکم کا، جب سامع کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانا مقصود ہو، یہ ترجمہ کر لینا ہے نا۔ تو فأی لفظ يدل على معنى فی، تو جو لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس میں ہے، کس میں؟ اس یعنی وہ لفظ جس سے وہ معنی نکلتا ہے، جو اس معنی کو بتاتا ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقع سے اس کی اصل ہے ذکر کر دینا، اس لفظ سے جو معنی نکل رہا ہے، جو معنی بتا رہا ہے، ایسے موقع سے اس کا ذکر کرنا یہ اصل ہے۔ اور اگر اس لفظ سے نہیں پتہ چل رہا ہے اس کا معنی، بلکہ الگ سے اس کے متعلقات سے اور اس کے باقی اجزاء سے اگر اس کا پتہ چل رہا ہے، تو ایسے موقع سے حذف کرنا بہتر ہے، اس کی اصل حذف کر دینا۔ یہ دو قاعدہ بتا رہے ہیں ہے نا۔ یہ ہوا۔ اور اگر دونوں ٹکرا جائیں، یا حذفی کا بھی لگتا ہے کہ موقع ہے اور اس کو یہ ذکر کرنے کا بھی موقع ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو دیکھا جائے گا کہ یہاں پہ کون چیز ہے، حذف کیا جائے یا ذکر کیا جائے، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے ہے نا۔ تو وجہ نیچے بتائیں گے کہ کن وجوہ کی بنا پر مسند الیہ کو ذکر کیا جائے گا اور کن بنا پر حذف کیا جائے گا ہے نا۔ دیکھیں ترجمہ پھر سے۔ اذا ارید افادۃ السامع، جب حکمن، جب سامع کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانا مقصود ہو، تو فأی لفظ يدل على معنى فی، تو جو لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس میں ہے، فالاصل ذکرہ، تو اس کی اصل کیا ہے؟ ذکر کرنا ہے، ایسی جگہ پہ ذکر کیا جائے گا۔ وأی لفظ علم من الکلام لدلالت علم باقی علیہ، اور وہ لفظ جو کلام کے باقی اجزاء سے معلوم ہو، جو اس دیکھو یہاں پر نیچے نمبر لگے ہوئے دیکھ رہے ہو نا، لفظ کلام باقی ہے علیہ ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی ہے کہ جو ضمیر ہے کلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور علیہ میں جو ضمیر ہے وہ لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے نا۔ اب ترجمہ کا ہوا، اور حذف میں بھی ہا کی ضمیر لفظ کی طرف، تو کیا معنی ہوا؟ علم من الکلام لدلالت باقی، کلام کے بقیہ کلام یا کلام کے باقی دلالت سے جس پر، یعنی اس لفظ پر ہے نا، اس لفظ کو سمجھا جا سکے، اس باقی دلالت سے اس لفظ کو سمجھا جا سکے، تو اس کی اصل ہے حذف کر دینا، یعنی اس لفظ سے نہیں بلکہ اس کے اور جو متعلقات ہیں اس سے سمجھا جا سکے، تو ایسی جگہ پہ حذف کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَعَارَضَ هَذَانِ الْأَصْلَانِ، اور جب یہ دونوں اصلیں، یہ دونوں اصول جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، کہ جب متعارض ہو جائے، آپس میں ٹکرا جائے، تو فَلَا يُعْدَلُ عَنْ مُقْتَضَىٰ أَحَدِهِمَا إِلَىٰ مُقْتَضَىٰ الْآخَرِ، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے مقتضا کو دوسرے کے مقتضا پر عدول نہیں کیا جائے گا ہے نا، الا لداعٍ، مگر کچھ اسباب کی وجہ سے، کچھ اسباب پائے جائیں گے تو کبھی حذف ہوگا اور کبھی ذکر ہوگا
فمن دوائی ذکر، تو ذکر کے دوائی دیکھیے، دوائی اسباب ہے نا، مسند علیہ کا ہم ذکر کریں گے تو اس کی وجہ کیا ہوگی، حذف کریں گے تو وجہ کیا ہوگی، ہے نا. دیکھیے زیادت التقریر والايضاح، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیان کو ہمیں بڑھانا ہے اپنے، ہے نا، کبھی مختصر بات کرنی ہوتی ہے، کبھی بیان کو طول دینا ہوتا ہے، اور کبھی وضاحت کرنی مقصود ہوتی ہے، تو ایسے موقع سے الفاظ کچھ بڑھتے ہیں، ہے نا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ زیادت التقریر والايضاح، تقریر کے معنی وہی بیان کی زیادتی اور وضاحت کبھی مقصود ہوتی ہے نا. تو ایسے موقع سے ذکر کیا جاتا ہے، حذف نہیں کیا جاتا. جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو جو دوسرا اولئک ہے نا، اگر اس کو ہٹا دیا جائے بیچ سے تو معنی صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحیح ہوگا بھائی، وہی لوگ ہدایت پر ہے رب کی جانب سے اور فلاح پانے والے ہیں، کافی ہے. لیکن یہ اولئک جو دو مرتبہ استعمال ہوا، دوسرا والا اولئک ہے، یہ وضاحت اور تقریر بیان کے لیے، زیادہ تقریر کے لیے ہے نا، تاکید نہیں، بس وضاحت مقصود ہوتی ہے. اچھا دوسرا دیکھیے وقلت الثقہ بالقرینہ لضعفها اور لضعف فهم السامع. دوسری وجہ دیکھیے ذکر کی کیا ہے کہ قرینہ پر، ثقہ کے معنی ہوتا ہے اعتماد، ہے نا، قرینہ پر اعتماد کا کمزور پڑنا. جو ہمارا قرینہ ہے نا، اس پر اعتماد بھروسہ کمزور ہو جائے، تو جب کمزور ہو جاتا بھروسہ تو آدمی اس کا نام لے لیتا ہے نا، تو اس سے کچھ مضبوطی ملتی ہے. اور وہ قرینہ کیا کس طور پہ ہوتا ہے؟ لضعفها، جو ہم بات پیش کر رہے ہیں ہے نا، اس کے اندر خود ہی کمزوری موجود ہے، یا اس کے اندر کمزوری نہیں موجود ہے تو جو ہمارا سامع ہے وہ ذرا کم سمجھدار ہے نا، وہ نہیں سمجھ پاتا جلدی، تو اس کو ذرا تفصیل سمجھانا پڑتا ہے نا. جیسے وقلت الثقہ بالقرینۃ لضعفها او ضعف فهم السامع، قرینہ پر اعتماد کا کمزور ہونا اس کے ضعف کی وجہ سے، یعنی قرینہ کے ضعف کی وجہ سے، قرینہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے، اور لضعف فهم السامع، یا سامع کے فہم کے کمزور ہونے کی وجہ سے، اس کی سمجھ ذرا کمزور ہے نا. جیسے زید نعم الصدیق، زید کیا ہی اچھا دوست ہے نا. تو یہ آدمی کب کہے گا زید نعم الصدیق ہے؟ تعریف کرتے وقت ٹھیک ہے، لیکن جب کہ زید کا ذکر پہلے ہو چکا ہے نا، اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے زید نعم الصدیق، تو یہاں تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ زید کو ہٹا دیا جائے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے نا، تو پھر زید لانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہاں نہیں، آگے دیکھو بتا رہے ہیں کیوں وہ لایا گیا ہے. تقول و ذالک ہے، تم یہ کہتے ہو اس وقت اذا سبق لک ذکر زید، جب کہ اس کا ذکر پہلے، زید کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. وطال عہد السامع بھی، اور سامع کا عہد، سامع کا زمانہ اسے ذرا دور ہو گیا. کیا مطلب؟ زید کا ذکر ہو رہا تھا ہے نا، تب تو ٹھیک ہے زید کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن ذرا سا قرینہ کچھ کمزور ہے کہ ابھی ہم زید کا نام نہیں لیتے ہیں تو سمجھنے والا ہو تو نہ سمجھے کہ زید کا نام لے لیا ہے نا. یا آدمی بات کر رہا ہے لیکن دور چلا گیا بات کرتے کرتے، اور زید کا نام بہت دور چلا گیا، ایک فاصلہ ہو گیا بیچ میں ہے نا، تو ایسے موقع سے لے لیا جاتا ہے
تاکہ آدمی بھی یہ سوچنے لگے کہ کس کو کہا جا رہا ہے. خالی کہہ دے نعمت صدیق تو پریشانی ہو جائے گی. تو ایسے موقع سے یہ ذکر کر دیتے ہیں. تو گویا کہ سامع کے فہم کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے نا. اچھا اور کیا ہے اس کے بعد ہاں یا کسی ایسی چیز کا ذکر ہو کہ بات کرتے کرتے کسی اور کا ذکر آ گیا بیچ میں ہے نا. پہلے زید کا ذکر ہو رہا تھا پھر بیچ میں خالد کا ذکر آ گیا تو اب پھر ہم کو زید کا ذکر کرنا ہے تو یہاں نام لینا پڑے گا اس لیے کہ فاصلہ ہو گیا کسی غیر سے. تو اگر ہم یوں ہی کہہ دیتے ہیں بغیر مسند الیہ کا استعمال کیے ہوئے تو آدمی سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے خالد کے بارے میں کہا جا رہا ہو ہے نا. تو اس لیے زید کا نام لے لیا تاکہ یہ جو شبہ پیدا ہوگا وہ ختم ہو جائے. تو سب کی مثال وہی ہے نعمت صدیق زید النعمت صدیق. تیسرا دیکھیے والتعریض بغباوت السامع. تعریض کے معنی ہوتا ہے طنزاً کوئی بات کہنا ہے نا, کسی کے اوپر طنز کرنا. اور غباوت کے معنی کند ذہن, کند ذہنی, کند ذہنی سمجھا, ذہن کا کمزور ہونا ہے نا. اچھا سامع کی کن ذہنی پر طنز کرنا کبھی مقصود ہوتا ہے. جیسے امر قال کذا فی جواب ماذا قال امر ہے. کسی نے کہا کہ امر نے کیا کہا, ماذا قال امر, امر نے کیا کہا, تو اس کے جواب میں کہا کہ امر قال فلاں 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 ہے نا. تو یہاں پر نام لینے کی ضرورت نہیں تھی ہے نا. پھر آگے بات اسی کی چل رہی ہے, لیکن جو کہ ہمارا سامع جو ہے یہ کیا ہے تو ذرا کمزور ذہن کا ہے, تو اس پر طنز کرنے کے لیے اس کو ذکر کر دیا. والتسجیل والا السامع. تسجیل کے معنی ہوتا ہے پختہ کرنا اور اقرار نامہ وغیرہ ہے نا. اب معنی کا ہوا والتسجیل علی السامع, سامع پر کسی بات کو پختہ کر کے پیش کرنا ہے نا. اس کو گویا کہ ایک اقرار نامہ کے طور پہ کوئی بات کہہ دینا اس سے. کیوں؟ حتی لا یتأتی لہ الانکار, تاکہ وہ انکار نہ کر سکے, تاکہ انکار کی گنجائش نہ ہو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کہنے لگتا ہے اس نے چوری کی, چوری کیا, اس نے چوری کی کہہ دیا, تو اس نے جو اس کی ضمیر ہے وہ کہیں لوٹ رہی ہے, ہمارا سامنے سمجھ رہا ہے اس سے مراد کون ہے. لیکن ایک آدمی کہے کہ نہیں ہم نے مراد وہ لیا تھا, یہ فلاں نہیں یہ فلاں ہے, کہہ سکتا ہے وہ. تو لیکن ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا, نام کی انکار نہیں کر سکے گا ہے نا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ والتسجیل السامع, سامع پر کسی بات کو پختہ کرنا کہ اس طور پر کہ وہ اس سے انکار نہ کر سکے, اس میں انکار کی گنجائش نہ ہو. کما اذا قال الحاکم, جیسے کہ حاکم نے کہا لشاہد, گواہ سے ہے نا. حاکم نے گواہ سے کہا, قاضی صاحب نے کہا هل اقر زید هذا بان علیہ کذا, کیا زید نے یہ اقرار کیا کہ اس پر یہ چیز واجب ہو رہی ہے, بان علیہ کذا, اس پر ایسا ہے, یہ لفظی معنی ہوا. کسی چیز کا اقرار کیا تھا اس نے کہ ہاں یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنا پیسہ دوں گا, یہ کہا. تب قاضی پوچھ رہا ہے حاکم کسی سے, سامنے والے سے, کیا زید نے اقرار کیا تھا کہ یہ کام ہو جائے تو میں یہ اتنا پیسہ دوں گا اس کو. اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے, نعم زید ھذا اقر بان علیہ کذا, کہ ہاں زید نے یہ کہا تھا, زید نے یہ اقرار کیا تھا. جبکہ وہاں وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا, زید کا نام نہ لیتا, کہہ دیتا کہ ہاں کہا تھا
ہو جاتا. لیکن خالی اگر کہا اس نے تو بعد میں وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے کسی اور کو کہا تھا، زید کو نہیں کہا تھا، ہے نا. اس لیے زید کا نام وہاں لیا تاکہ اس سے پھر وہ انکار نہ کر سکے. غافل ہو گئے ہو. ابھی کل ہی پڑھا تھا، ذرا پہلو بدل لو ابھی. ہاں، فیقول الشاہد، تو گواہ کہے گا نعم زید ھذا اقر بان علی کذا، ہاں زید نے کہا ہے کہ زید پر اتنا واجب ہوتا ہے نا. تو گیا کہ زید لا کر یہ کیا کہ اب انکار کی گنجائش اب نہیں رہے گی. والتعجب اذا کان الحکم غریبا، اور کبھی تعجب کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے نا. مسند علیہ کو کبھی تعجب کے طور پر ذکر کر دیتے ہیں. جبکہ اذا کان الحکم غریبا، جبکہ حکم غریب ہو. یہ غریب کیا چیز ہے؟ ضعیف نہیں، غریب کے معنی ہے نادر، انوکھا. جب کوئی انوکھی بات سامنے آتی ہے تو آدمی تعجب کرتا ہے. جیسے کہا کسی نے کہ عمرو نے فلاں امتحان میں فرسٹ نمبر حاصل کیا، ہے نا. یہ کہتے ہو، اس کے بعد اچھا عمرو نے حاصل کیا بولتے ہو نا، عمرو نے حاصل کر لیا، تو یہاں نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ تعجب کے طور پر بولتے ہیں اسے. وہ تو خالی گلی ڈنڈا کھیلتا تھا، ہے اس نے حاصل کر لیا. تو یہ تعجب کے طور پہ نام کا ذکر کیا جاتا ہے. ہاں، وہ تعجب اذا کان حکم غریباً، اور تعجب جب کہ حکم نادر اور انوکھا ہو. جیسے علی یقاوم الاسد ہے، جیسے زید شیر سے مقابلہ کرتا ہے. یہ کہا کسی نے، فتقول ذالک ما سبق ذکر ہی، یہ اس وقت کہا جائے گا جبکہ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو، ہے نا. جبکہ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یقام الاسد، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، ذکر ہو رہا ہے، کہہ دیتے یقام الاسد وہ شیر سے مقابلہ کرتا ہے. لیکن چونکہ تعجب خیز چیز ہے تو اس لیے نام لیا زید مقابلہ کرتا ہے نا. تو یہ تعجب کے طور پہ کبھی کبھی ذکر کیا جاتا ہے. وہ تعظیم و احانت، اور کبھی کبھی تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے ذکر اور احانت کے لیے بھی، ہے نا. اذا کان اللفظ یفید ذالک، جبکہ لفظ اس کا فائدہ دے. کأن یسألک سائل، گویا کہ پوچھنے والا تم سے پوچھ رہا ہے، حل رجع القائد، بھائی ایک قافلہ جنگ کے لیے گیا ہے نا، ابھی واپس نہیں آیا، یا آیا تو معلوم نہیں، ہے نا. تو ایک آدمی پوچھ رہا ہے کہ ارے ہمارے لیڈر ابھی آئے کہ نہیں، قائد مانے لیڈر، ہمارا لیڈر آیا کہ نہیں، سپہ سالار آیا کہ نہیں ہمارا. تو جواب دینے والا کہہ رہا ہے کہ رجع المنصور یا رجع المہزوم، کچھ بھی کہے گا. منصور کے معنی نصرت یافتہ، فتح کر کے آیا، اور مہزوم ہار کے آ گیا، ہے نا. تو سوال کیا گیا، حل رجع القائد، یا قائد آیا. تو اس کے جواب میں کیا کہا ہے؟ ہاں، تو یہ کہا رجع المنصور، ہاں فتح یاب ہو کر آیا، ہے نا. یا رجع المہزوم، شکست خوردہ ہو کر آیا، ہے نا. تو یہ ہوا ذکر کا مسئلہ. ابھی ٹائم بہت ہے، آگے اور دیکھ لو، بہت آسان ہے یہ، ہے. چلو، ومن دوائل حسب، پڑھائیں، چل دیکھ لو. اور حسب کن کن موقع سے کیا جاتا ہے، دیکھو بہت آسان ہے یہ. اخفاء الامر عن غیر المخاطب، ہمارا مخاطب کوئی اور ہے، یہاں کئی لڑکے بیٹھے ہیں، ہے نا، لیکن صرف تم سے مخاطب ہوں میں اور باقی سے نہیں. تو ایسے موقع سے
सबूत छुपाना भी है और तुम्हें बताना भी है, तो कैसे होगा? हैं? ये उस वक्त होगा जबकि जो बात कही जा रही है वो पहले से मालूम हो और किसी को मालूम नहीं है ना, और तुम्हें मालूम है, तो हम कोई लफ्ज़ बोल देंगे समझ लोगे, बाकी नहीं समझेंगे। देखो भाई, इख्फाउल अम्र अन गैरिल मुखातब, गैर मुखातब से मामले को छुपाना, है ना। चंद लड़के हैं लेकिन उनमें से एक ही हमारा मुखातब है, बाकी मुखातब नहीं है, उनसे छुपाना है। तो जैसे अकबल है तुरीद अलीयन मसलन, है ना, हमने कहा कि आ गया है, जबकि ये शख्स जान रहा है कि कौन आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, क्यों आने वाला है, सबको मालूम, इसको मालूम है और किसी को मालूम नहीं। तो हमने कहा आ गया, ये समझ जाएगा कि हाँ फलां आ गया, है ना। तो यहाँ पर जैदुन खालिद वगैरह नहीं कहा, खालिद अकबल वगैरह, है ना, बस अकबल है कहा, पता चला कि हाँ जैद आ गया, हमारा जो मुखातब समझ गया वो। तो ऐसे मौका से जबकि किसी मुखातब से मामला को छुपाना मकसूद हो तो क्या करते हैं, हस्ब कर देते हैं मुसनद इलैह को। अच्छा, व तअत्तल इनकार इंदल हाजत, और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी ज़रूरत पड़े तो इनकार किया जा सके, तब हस्ब कर देते हैं। उल्टी पल्टी बात कही है लेकिन नाम किसी के नहीं लिया है, उसके बाद किसी ने कहा कि तुमने फलां कैसे कहा, क्या कैसे, हमने तो किसी का नाम लिया नहीं है, कहा है उसको नहीं कहा, फलां कहा है या किसी को कहा है। जैसे लईमुन खसीसुन बाद जिक्र शख्सिन मुअय्यन, है ना, मुअय्यन शख्स के जिक्र के बाद लईब है, खसीस है, पागल है, गधा है, ये है वो है, सब कह दिया, हाँ नाम नहीं लिया, उसका जिक्र पहले हो चुका है, लेकिन हम यह इनकार कर सकते हैं, अरे हमारी मुराद वो नहीं थी, कोई और थी। तो यहाँ पर हस्ब का ये वक्त है। वह तंबी वाला ताइन महजूफ, और महजूफ की ताइन पर तंबी मकसूद है। वाला इद्दिआन, अगरचे दावा के तौर पर ही हो, का मतलब ताइन के महजूफ, महजूफ की ताइन, जैसे कि एक ज़ात है कि जिसको हम नाम लें कि न लें, लेकिन जो जुमला हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जुमला इस्तेमाल करने ही से पता चल जाएगा कि फलां इससे मुराद है ना। तो ऐसे मौका से हस्ब करना बेहतर है, जब पता चल जा रहा क्या ज़रूरत है जिक्र करने की। तो कभी तो ये हकीकतन होता है और कभी हकीकतन तो नहीं होता, लेकिन दावा किया जा सकता है हाँ कि फलां ऐसा है। दोनों की मिसाल देखिए, जैसे एक है खालिको कुल्ले शै, क्या माना हुआ, हर चीज़ का पैदा करने वाला, हर चीज़ का खालिक कौन है, अल्लाह ताला है। कहीं और जहन तो ज्ञानी हमारा, है ना। अब ये कहा जाए कि अल्लाह खालिक कुल्ले शै, तो भी ठीक है, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, है ना, लेकिन हर आदमी समझ रहा है। और यहाँ पर असली इबारत यही है अल्लाह खालिक कुल्ले शै, यहाँ मुसनद इलैह ख़त्म कर दिया गया, है ना। तो ये तो हकीकतन हुआ। और इद्दिआन की मिसाल आगे आ रही है, वह हाबुल उलूफ, हज़ारों का देने वाला, हिबा करने वाला, हज़ारों रुपया अता करने वाला, ये कौन हो सकता है? ये कौन दे सकता है रुपया, हज़ारों रुपया, लाखों रुपया कौन दे सकता है? बादशाह दे सकता है ना, या कोई बड़ा आदमी हो दे सकता है। तो यहाँ पर हम गोया कि एक दावा करते हैं कि बादशाह ही ये काम कर सकता है, जो बहुत मालदार होगा वही ये काम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ भी यहाँ मुराद बादशाही है, तो यहाँ भी हज़्फ कर सकते हैं कि हज़ारों की बख्शिश वही कर सकता है जो बादशाह हो। वह इख्तिबार व तनब्बुही सामे और मिक़दार तनब्बुही, ऐसे ही सामे की ज़ीरकी का इम्तिहान लेना। ज़ीरकी माने अक्ल, जो हमारा सामे है उसकी अक्ल कहाँ तक है ना, कभी उसका इम्तिहान लेना मकसूद होता है।
اور کبھی اس کی عقل کی مقدار معلوم کرنے مقصود ہوتی ہے نا، کتنی 1 کلو ہے کہ 2 کلو ہے؟ دیکھو، نورہ مستفاد من نور الشمس، کیا معنی ہوا؟ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفاد ہے، لی گئی ہے۔ کس کی روشنی؟ چاند کی۔ ہاں چلو، کچھ دماغ کام کر رہا ہے، عقل ہے کچھ، ٹھیک ہے۔ تو نورہ مستفاد من نور الشمس یعنی چاند کی روشنی، یہ کس سے لی گئی ہے؟ سورج سے۔ اچھا، واسطہ تو اقد الکواکب، واسطہ کے معنی ہوتا ہے، واسطہ معنی بیچ والا ہے نا، اور کواکب ستارے، اور اقد ہار، ستاروں کی ہار کا بیچ والا عمدہ حصہ، یہ ترجمہ کر سکتے ہو، ستاروں کے ہار کا عمدہ حصہ کون ہے؟ اب بتاؤ، اب ہم مقدار ناپی جا رہی ہے عقل کی، ستاروں کے ہار کا عمدہ حصہ۔ اچھا، جو ہار مالا پہنتے ہیں اس میں سب سے عمدہ حصہ کون ہوتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ یہاں پہ جو ہے بڑا سا لگائے رہتے ہیں، وہی اس کا عمدہ حصہ ہے نا، بیچ والا وہی ہے نا۔ تو اب بتاؤ، ستاروں کے کا عمدہ حصہ کون ہوا؟ ستارہ دن میں ہوتا ہے نا، رات میں، چاند رات میں بھی ہوتا ہے، تو ستاروں کے جھرمٹ میں چاند گویا کہ ہار کا ایک بہترین حصہ ہوا ہے۔ یہاں عقل فیل ہوگی تمہاری ہے۔ تو یہ 2 مثال ہے، ایک اب یہ دیکھنا کہ آدمی عقل مند ہے کہ نہیں، زیرک چالاک ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ دیکھنا تھا کہ اس کی چالاکی کی مقدار کیا ہے۔ دونوں کی مثالیں ہیں یہ، ہے نا۔ ہاں، تو یہاں بھی واسطہ سے پہلے ہوا پوشیدہ ہے، اور ہوا سے مراد وہی قمر ہے نا۔ القمر واحد، ہاں، ہوا واحد اقد الکواکب، وہ یعنی چاند، یہ ستاروں کے ہار کا بیچ کا حصہ ہے یا عمدہ حصہ، کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ وضیق المقام، اور کبھی مقام کی تنگی ہوتی ہے تب حذف کر دیا جاتا ہے نا۔ اتنا موقع نہیں ہے کہ مسند علیہ کا ذکر کیا جائے، ہے نا، یا بہت تکلیف میں آدمی ہے، درد میں مبتلا ہے، تو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے تم نے دیکھا سانپ، ہے نا، تو سانپ دیکھ کے کیا کہو گے؟ خالی سانپ سانپ کہو گے، اس سے آدمی کیا سمجھ جائے گا کہ سانپ نکلا ہے، اس کو اب مارنا ہے نا۔ یہ نہیں کہو گے کہ اے لوگوں ادھر آؤ سانپ نکلا ہے، اتنا کبھی نہیں کہا جاتا ہے نا۔ تو اس میں یہاں لیا کیا؟ مسند علیہ لے لیا، باقی چھوڑ دیا، ہے نا، سانپ سانپ کہہ کے، ہے نا، آدمی سمجھ گیا۔ اس لیے کہ یہاں موقع بہت تنگ ہے، اگر ہم پورا اس کا شجرہ بتانا شروع کریں تب تو فرار ہو جائے گا، ہے نا۔ چلو، قال لی کیف انت قلت علیل سحر دائم وحزن طویل، مجھ سے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ کیف انت قلت علیل، میں نے کہا علیل ہوں، سحر دائم، سحر کے معنی جاگنا، ہمیشہ جاگنے والا ہوں، یعنی رات کو جاگتا ہوں، حزن طویل، اور طویل حزن، حزن مانے ہے ہاں رنج، راتوں کو بھی جاگتا ہوں، نیند نہیں آتی ہے، بہت لمبا چوڑا رنج رہتا ہے نا۔ یہاں پر محل استشہاد کیا ہے؟ علیل، ہونا کیا چاہیے تھا؟ قال علی کیف انت قلت انا علیل، میں علیل ہوں، بیمار ہوں، لیکن یہاں پر مقام تنگ ہے، اگر انا لایا جائے گا تو شعر کا وزن بگڑ جائے گا، ہے نا، اس لیے انا غائب کر دیا مسند علیہ کو ہے۔
ہاں وہ امل خوف، اور کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی خوف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اما لخوف فوات فرصت، اور کبھی موقع کے ختم ہو جانے کے خوف سے، موقع کے چلے جانے کے ڈر سے کبھی ایسا ہوتا ہے. جیسے قول الصیاد غزال شکاری ہے، گیا دیکھ لیا ہرن کو دوڑتے ہوئے، صرف اتنا کہے گا ہرن، ساتھی آ جائیں گے مار دیں گے، جیسے سانپ کہا ہے نا. تو یہاں پہ ہاذا غزال یہ نہیں کہیں گے، ہے نا، اتنا ہی موقع نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا بھی کہیں گے تو موقع نکل جائے گا، بھاگ جائے گا یہ. چلو وہ تعظیم و تحقیر، اور کبھی تعظیم و تحقیر کے طور پر حذف کر دیا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ شخصیت ہے تو بزرگ شخصیتوں کا ہم نام نہیں لیتے. وجہ کیا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ان کے مقابلے میں ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے، ہے نا، یہ ہوتا ہے، یہ تعظیم کے طور پہ ہوا. اور کبھی تحقیر مقصود ہوتی ہے کہ بہت خسیس آدمی ہے، اس کا نام اپنی زبان پہ لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو بتا رہی ہے نا، تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کبھی تعظیم کے طور پہ نام نہیں لیتے اور کبھی اس کی خصت کی وجہ سے نام نہیں لیتے ہے. تو معنی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کبھی جو معظم شخصیت ہے اس کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی زبان پر نام نہیں لاتے، یعنی ان کی شخصیت کو بچاتے ہیں، اور کبھی اپنی زبان کو بچاتے ہیں اس گدھے کے نام لینے سے، ہے نا. یہ دونوں چیز ہوتی ہے. دیکھو والتعظیم والتحقیر لصونہ عن لسانک، اپنی زبان ٹھیک ہے، لصونہ اپنی زبان کو، اپنی زبان سے ان کو بچانے کے لیے، سون مانے بچانا، اپنی زبان سے اس شخصیت کو بچانے کے لیے، اور سون لسان کیا نہ ہو، اور اپنی زبان کو اس سے بچانے کے لیے، اس خسیس آدمی سے. یہ دونوں چیزیں ہوتی، مثالیں دونوں کو دیکھیے. فل اول، پہلے کی مثال، نجوم و سمائن، آسمان کے ستارے. یہ کون ہے آسمان کے ستارے؟ ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں مراد لے لیجیے آپ صحابہ کرام کو. ہاں، الصحابۃ نجوم و سمائن، صحابہ کیا ہیں؟ یہ آسمان کے ستارے ہیں، لیکن صحابہ کی شخصیت بہت اہم ہے نا، اور ہماری زبان اس قابل نہیں کہ صحابہ کا ہم نام لے سکے، ہے نا، اس لیے ہم نے ان کا نام چھوڑ کے صرف نجوم و سمائن کہہ دیا ہے. اچھا، اور دیکھیے قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثهم، لوگ، قوم کے معنی قوم لوگ ہی ہوتے ہیں، ہے نا. لوگ جب کھاتے ہیں اخفوا حدیثهم، تو اپنی باتیں دھیرے دھیرے کرتے ہیں. کچھ لوگ کھاتے ہیں تو دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا نہ آ جائے، ہے نا. تو یہ ظاہر بات ہے، یہ بہت ہی خصت کی چیز ہے. تو یہاں پر اس لیے نام خالی قوم کہہ دیا، ہے نا، اس قوم کا نام نہیں لیا یا ان کے افراد کا نام نہیں لیا کہ یہ بہت خسیس لوگ ہیں. تو دونوں کی مثالیں ہو گئی. چلیے، والمحافظۃ علی وزن او سجعین، اور کبھی کبھی وزن شعر اور سجا کی محافظت مقصود ہوتی ہے. شعر کا وزن جانتے ہی ہو، اور سجا کہتے ہیں کہ نثر میں قافیہ بندی ہو، ہے نا، قافیہ سمجھ رہے ہو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہے نا. اس میں کیا ہے؟ لاکھوں سلام آ رہا ہے، پورے میں آ رہا ہے یہاں سے وہاں تک. تو جس کی تکرار ہوتی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں ردیف. کیا کہیں گے؟ ردیف. اس سے پہلے ایک لفظ اور ہوتا ہے نا، جو بدلتا رہتا ہے، جیسے رحمت، ہدایت، شفقت وغیرہ وغیرہ، اس طرح پورے میں آ رہا ہے. یہ ہے قافیہ. تو اس طرح کبھی کبھی
بجائے اشعار کے نثر میں بھی کچھ سجا بندی لوگ کرتے رہتے ہیں، ہے نا. قرآن کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، ہے نا. چلو جیسے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شمع بزم ہدایت، ہے نا، یہ سب سجا بندی ہے. بہرحال تو دیکھو، ہاں تو کبھی وزن شعر اور سجا کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو حذف کر دیتے ہیں. جیسے نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراج مختلف. نحن بما، ہم اس کے ساتھ ہیں جو ہمارے پاس ہے. نحن بما عندنا، ہم اس کے ساتھ ہیں جو ہمارے پاس ہے. وانت بما عندك، اور تو اس کے ساتھ ہے جو تیرے پاس ہے. راضٍ، اس سے راضی ہے، یعنی جو ہمارے پاس ہے ہم، اور جو تمہارے پاس ہے تم، کیا ہو، اس سے ہم راضی ہیں، ہے نا. اچھا، والراج مختلف، جبکہ رائے مختلف ہوتی ہیں. اس میں کیا چیز ہے، کیا بتانا مقصود ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نحن بما عندنا راضون، ہے نا. نحن بما عندنا راضون، جو ہمارے پاس ہے ہم سے راضی ہیں. وانت بما عندک راض، آج جو تمہارے پاس ہے تم اس سے راضی ہو. یہ عبارت اصل ہے، لیکن چونکہ شعر ہے، اگر راضون وہاں پہ لا دیا جائے گا تو شعر کا وزن کا کباڑا ہو جائے گا، ہے نا، وزن نہیں رہے گا. اس لیے اس کو حذف کر دیا. اور حذف کیوں کیا؟ کہ آگے راضین آ رہا ہے نا، وہ خود بتا دے گا کہ یہاں پہ وہ چیز پوشیدہ ہے نا. اچھا، یہ تو ہوئی شعر کی مثال. اب نثر کی مثال دیکھ لیجئے. والثانی ما ودعک ربک وما قلی. ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا، وما قلی، اور نہ ناراض ہوا، ہے نا، اور نہ مکروہ جانا تجھے، یہ معنی ہوا. تب یہاں پر کیا دکھانا ہے کہ اصلی عبارت یہ ہے کہ ما ودعک ربک، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا. وما قلاک، اور نہ تجھ سے ناراض ہوا. یہ قاف یہاں پر چاہیے لیکن نہیں ہے. وجہ کیا ہے نہ ہونے کی سجا بندی. اس سے پہلے کی آیت کیا ہے؟ پوری شروع تو پڑھو آیت. ہاں قلا، سجا آ رہا ہے. اب وہاں قلا کے اگر کہا جاتا تو پھر یہ سجا پیدا نہیں ہوتا. اور آگے چلو. من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، ہے نا، ہر جگہ ہی آ رہا ہے. تو اگر وہاں پہ قلاقہ کر دیا جاتا تو یہ پورا سجا جو پیدا ہو رہا ہے یہ ختم ہو جاتا. تو اس سجا کو باقی رکھنے کے لیے وہاں سے بھی کاف کو حذف کر دیا ہے. والتعمیم باختصار، اور اختصار کے ساتھ، اختصار کر کے کسی چیز کے اندر عمومیت پیدا کر دینا، عام کر دینا کسی چیز کو، ہے نا. جیسے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. کس کو بلاتا ہے؟ سب کو، ہے نا. تو اس کی اصلی عبارت کیا تھی؟ واللہ یدعو جمیع عبادہ الی دار السلام، ہے نا، اپنے تمام بندوں کو طرف بلاتا ہے. تو جمیع عبادہ کو وہاں سے حذف کر دیا اور اس سے عمومیت پیدا کر دی، ایک دم سب کو بلا رہا ہے نا. اب جیسے ایک مجمع ہے، اسے کہو 100-200 آدمی کا ہے، چلو حضرت بلا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہا گیا کہ سب لوگوں کو بلا رہے ہیں، نہیں کہا جاتا نا. صرف اللہ کہتے ہیں کہ چلو حضرت بلا رہے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں سب کو بلا رہے ہیں. وہاں سب کا لفظ لانا کوئی ضروری نہیں ہے، عمومیت پیدا ہو گئی.
اے جمیع عباد ہی، یعنی تمام بندوں کو، لأن حذف المعمول یوزن بالعموم، اس لیے کہ معمول کا حذف یہ کیا کرتا ہے، عمومیت کا فائدہ دیتا ہے نا. معمول کا حذف کر دیا، فائدہ دے دیا عمومیت کا. والادب، اور ادب کے لیے کبھی ہوتا ہے، کسی کا ادب مقصود ہوتا ہے تب یہ